بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے اللہ پاک، جو بے شمار نعمتیں تو نے ہمیں دے رکھی ہیں انہیں واپس نہ لے، اور جو عافیت تو نے ہمیں دے رکھی ہے اسے قائم رکھ۔ آمین ثم آمین۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری کھا بھی لی جائے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ بھی کسی کو ہضم ہوا ہے؟ آپ اپنی تمام تر امیدوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیں، یقین جانیے اللہ آپ کو مایوس نہیں لٹائے گا۔ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، ان کو بدنام کیے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر، ان سے الجھے بغیر ان سے آگے نکل جانے کا ہنر سیکھیے۔ موبائل اور دل اتنے پاک ہوں کہ کوئی کھول کر دیکھ لے تو شرمندگی نہ ہو۔ جب تک عورت کی آنکھوں میں حیا نہ ہو تب تک اسے حجاب بھی فائدہ نہیں دیتا۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو۔ اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ بیوی صرف نام سے بدنام ہے، ورنہ تکلیف میں ساتھ صرف وہی دیتی ہے۔ کسی کی عیب جوئی سے پہلے خود تو فرشتہ بن جاؤ۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا اللہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ سب اسے عطا کر سکتا ہے اور تم سے واپس بھی لے سکتا ہے۔ اگر میاں بیوی کی آپس میں بن جائے تو پھر سارے خاندان کی ان سے نہیں بنتی۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گناہگار نظر آنے لگے۔ کسی کی شخصیت میں خامیوں کی کیلیں اس بے رحمی سے مت ٹھوکیں کہ ساری زندگی ان سے خون رستا رہے۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ چادر بچھا کے سیدہ فاطمہ کے واسطے یوں بیٹیوں کے مان بڑھائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اے اللہ پاک، اے خوبصورتیاں بنانے والے، جیسے تو نے ہماری شکل و صورت کو خوبصورت بنایا ہے ایسے ہی ہمارے کردار اور اعمال کو بھی خوبصورت بنا دے۔ آمین۔ اے اللہ، مجھ سے آسان حساب لینا۔ اولاد کے بغیر ماں باپ ادھورے ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ سب بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد سے نواز دے، اور جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے انہیں صحت و تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ماں، بہن و بیٹیوں سے ادباً گزارش ہے، نامحرم جتنا بھی اعلیٰ اخلاق کا حامل ہو مگر ہوتا نامحرم ہی ہے، اس لیے کسی نامحرم کے لیے بلا جھجک دل کے اور گھر کے دروازے کھول دینا تباہیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ کوئی تو ہو جو تسلیوں کے حروف دے کر رگوں میں پھرتی اذیتوں کا غرور توڑے، کوئی تو ہو جو حدوں سے بڑھتا یہ درد بانٹے، مگر یہ کوئی کبھی ملا ہے؟ مگر یہ کوئی کہیں نہیں ہے، مگر یہ کوئی نہیں ہے۔ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو۔ کچھ رشتے چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہونے پر الحمدللہ کہنے کو دل کرتا ہے۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ انسان مسافر ہیں، دنیا دریا ہے اور آخرت کنارہ ہے۔ اگر تقویٰ کی کشتی میں سفر کرو گے تو کنارے جا لگو گے۔ کامیابی کا نشہ کبھی دماغ کو چڑھنے مت دیجیے، اور ناکامی کا صدمہ کبھی دل پر مت لیجیے، ہمیشہ خوش رہیں گے۔ نماز پڑھا کرو، نماز ادا کرنے سے دل کو
اور ذہن کو سکون ملتا ہے۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ دنیا کی خوبصورتی عارضی ہے اور آخرت کی خوبصورتی ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہمارے وقت میں محرومیوں کے گھاؤ اتنے ہیں، ہمیں خوشیوں پہ ہنسنے کا سلیقہ تک نہیں آتا۔ نماز نیند سے بہتر ہے۔ صبح فجر کی پہلی آواز پر آنکھ کھل جانا بھی اللہ کی کرم نوازیوں میں سے ایک ہے۔ دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ لوگوں سے اکثر گناہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں، اس لیے زبان پر قابو رکھنا چاہیے۔ سستی سے بڑھ کر انسان کا کوئی دشمن نہیں۔ جلد سے جلد تجربہ کار ہونے کے لیے ایک اصول یاد رکھیں، زبان بند، آنکھیں اور کان کھلے رکھیں۔ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے سے بڑی بڑی محبتیں جنم لیتی ہیں۔ علم ایک ایسا پودا ہے جسے دل اور دماغ کی سرزمین میں لگانے سے عقل کے پھل اگتے ہیں۔ کم کھانا صحت، کم بولنا حکمت اور کم سونا عبادت میں شامل ہے۔ یہ گرمی تو چند دنوں کی ہے، دعا کریں اللہ ہمیں محشر اور جہنم کی گرمی سے بچا لے، آمین۔ ماں دل کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کا نور ہے اور دماغ کا سرور ہے۔ جس شخص کو پرکھنا ہو اس کے دوست دیکھو، کیونکہ دوستی ہمیشہ ہم خیال لوگوں سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اتنی خوشیاں دے کہ آپ کبھی اداس نہ ہوں، آمین۔ انسان کا اصل اخلاق اور ظرف اختلاف ہونے یا تعلق ختم ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ ویسے انسانوں کی پہچان بہت مشکل ہوتی ہے۔ عقل مند انسان محفل میں اس وقت تک نہیں بولتا جب تک خاموشی نہ ہو جائے۔ اللہ کی راہ بظاہر کانٹوں سے بھری ہے، مگر در حقیقت سکون اور اطمینان کی دولت سے بھری پڑی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، جس درخت کی لکڑی نرم ہوتی ہے اس پر شاخیں زیادہ نکلتی ہیں، پس نرم طبیعت اور نرم ہو جاؤ تاکہ تمہارے دوست زیادہ بن سکیں۔ جس شخص کو پرکھنا ہو اس کے دوست دیکھو، کیونکہ دوستی ہمیشہ ہم خیال لوگوں سے ہوتی ہے۔ جو شخص چاہے کہ اللہ اس پر ہمیشہ کرم کرتا رہے، وہ خدا کے بندوں پر کرم کرتا رہے۔ اللہ کی قربت کا نزدیک ترین راستہ عاجزی ہے۔ صرف بیوقوف ہی ایک گھڑے میں 2 مرتبہ گر سکتا ہے۔ بدلہ لینے میں جلدی اور نیکی کرنے میں تاخیر نہ کیجیے۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ ماں کی محبت کا ہوتا ہے۔ گوالے نے دودھ میں پانی ڈالنے کے بعد بچا ہوا پانی بیٹھ کر پی لیا۔ جب پوچھا کہ یہ کیا، کہنے لگا کہ بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے۔ رات سب کی ایک ہی ہوتی ہے، اندھیرے اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ دل جب اللہ کی بندگی اور اس کے لیے اخلاص کا مزہ چکھ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ شیریں، خوشگوار اور لذیذ نہیں رہتی۔ ماں ہر رشتے کا کردار نبھا سکتی ہے، لیکن ماں کا کردار کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتا۔ اولاد کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اس کے والدین اس کے غصے اور ناراضگی کے خوف سے اپنی ضروریات بتانا اور نصیحت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے لیے رابطوں میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے عرصے سے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ اعتماد اور بھروسہ ضرور ہونا چاہیے
کہ اللہ ہے اور اس کے ساتھ ہے، مشکلیں بھی وہی حل کرے گا۔ جب مسئلے نہ ختم ہوتے ہوں اور نہ ہی حل ہونے کا نام لیتے ہوں تو استغفار کو تھام لیں، اللہ ہر چیز سے نوازتا جائے گا انشاءاللہ۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ زندگی کی خوبصورتیوں کو خوبصورتی سے انجوائے کرنا چاہیے، ورنہ بہت سی جگہیں خالی رہ جاتی ہیں جنہیں آپ دوبارہ کبھی زندگی میں فل نہیں کر سکتے۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم اپنی جانب کس طوفان کو للکار رہے ہو۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کو زیادہ پیسہ مل سکتا ہے لیکن آپ کو زیادہ وقت نہیں مل سکتا۔ جو لوگ آپ کی انسلٹ کرتے ہیں، آپ ان کو بلاک مت کریں بلکہ ان کو اگنور کرنا سیکھیں، ورنہ وہ آپ کی کامیابی کیسے دیکھیں گے۔ پرندے چونٹیاں کھاتے ہیں اور جب وہ مر جاتے ہیں تو چونٹیاں انہیں کھاتی ہیں۔ حالات بدل سکتے ہیں، کسی کو کم مت سمجھو، کیونکہ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہیں لیکن یاد رکھنا وقت آپ سے زیادہ مضبوط ہے۔ روٹی کا نوالا آپ پیسے سے نہیں کھاتے بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں، اور اگر اللہ جل شانہ کی مرضی نہ ہو تو وہی نوالا آپ کی جان لے سکتا ہے۔ اگر خوشی کا ایک در بند ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایک اور در کھول دیتا ہے، مگر ہم وہ کھلا دروازہ دیکھ نہیں پاتے کیونکہ ہم بند در کے سامنے ہی روتے رہتے ہیں۔ حقیقی اور مخلص دوست وہ ہوتا ہے جو اس وقت بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ کیا آپ نے کبھی میٹھے کریلے دیکھے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں بغض اور زہر بھرا ہوتا ہے مگر بول ہمیشہ میٹھا بولتے ہیں۔ اللہ پاک ان میٹھے کریلوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ دنیا کی کوئی چیز اتنی شفاف نہیں ہو سکتی جتنا شفاف وہ دل ہے جس پر قابض اللہ کی محبت ہے۔ اچھے لوگ ان روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلوں کو کم تو نہیں کر سکتے مگر منزل کو ضرور آسان بنا دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ شاید ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ زندگی کی بھاگ دوڑ اور تھکاوٹ میں بہن بھائی ہوادار کھڑکیوں کی مانند ہوتے ہیں، ان کھڑکیوں کو کبھی بند نہ ہونے دیں۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ یا اللہ میرے بہن بھائیوں کو ہمیشہ خوش رکھنا، ان کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین ثم آمین۔ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، پیار اور خلوص شامل ہو۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہیں۔ کوئی تو ہو جو تسلیوں کے حروف دے کر رگوں میں پھرتی اذیتوں کا غرور توڑے، کوئی تو ہو جو حدوں سے بڑھتا یہ درد بانٹے، مگر یہ کوئی کبھی ملا ہے، مگر یہ کوئی کہیں نہیں ہے، مگر یہ کوئی نہیں ہے۔